الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في القرآن الحكيم في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الایمان. حضرات معظم، آج دو موضوعات پر مجھے گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے. ایک تو یہ مجلس ہے ابھی جس میں ہم احکام طہارت کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اور ایک مجلس انشاءاللہ ختمات مبارکات کی مجلس ذکر سے پہلے اس کی ضرورت و اہمیت پر بھی گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو ایک احساس آپ سب حضرات کے ساتھ جو کل سے ایک دل میں جاگزیں ہیں، بلکہ قلب و روح کے ساتھ دامنگیر ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بے ادبی سی بھی محسوس ہوتی ہے کہ پاکوں کے درمیان طہارت کے احکام پر گفتگو کوئی ناپاک کیوں کرے، اور اسی طرح ذاکرین کے درمیان ذکر کی ضرورت و اہمیت پر کوئی غافل گفتگو کیوں کرے. لیکن امتثال الامر چونکہ پاس ادب پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے اثرات خیر اور مشائخین کی خصوصی توجہات سے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. آج کی گفتگو کو میں نے 4 حصوں میں، یعنی جو پہلی مجلس ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے ہم احکام طہارت خصوصاً استنجا کے اوپر بات کریں گے، پھر اس کے بعد احکام وضو، پھر احکام غسل، اور پھر احکام تیمم. کوشش رہے گی کہ بات مختصر رہے تاکہ جو سوالات دل میں ہوں اگر وقت بچ جائے تو ان کے اوپر بھی کچھ گفتگو ہو سکے. اور اپنی کم علمی اور کج فہمی کے باوجود میں خدمت کے لیے حاضر رہوں گا، اس امید پر کہ شیخ عالی مقام بھی ساتھ موجود ہے، جو جہاں پر کوئی غلطی ہوگی تو وہاں پہ تصحیح اور اصلاح فرما دیں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں. ایک نجاست غلیظہ یعنی سخت نجاست یا بھاری نجاست، اور ایک نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست. انسان کا پاخانہ پیشاب اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پاخانہ، یہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتے ہیں. اور سور کے تو خیر ہر چیز ہی، ایون اس کے بال بھی جو ہیں وہ نجاست خفیفہ غلیظہ میں شمار ہوتے ہیں. اسی طرح کتے بلی چونکہ ان کا گوشت تو حلال نہیں ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوں گے.
اور ایک ہے نجاست خفیفہ، ہلکی نجاست۔ نجاست خفیفہ یہ ہے کہ جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان جانوروں کا پیشاب، اور جو پرندے ہیں مرغی، بطخ، اور وہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو سفر بھی کرتا ہے، مرغا بھی، ان کے علاوہ جو باقی جو پرندے ہیں ان کی جو بیٹ بھی ہے وہ بھی نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست ہے۔ تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ چاہے کوئی بھی نجاست ہو، پہلے تو ظاہر ہے حکم یہی ہے کہ اس کو صاف کرنا چاہیے، لیکن ہم ابھی چونکہ فقہی لحاظ سے گفتگو کر رہے ہیں تو فقہی لحاظ سے کہ نجاست کتنی ہو تو اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہتھیلی کا جو گہراؤ ہے، جس کو پرانے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ ایک روپیہ یا ایک سکہ جو بھی، اگر اس حد تک ہو نجاست غلیظہ یعنی جو سخت نجاست ہے، تو اس حد سے اگر بڑھ جائے یا اس حد تک ہو تو اس کو اس صاف کیے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اور نجاست خفیفہ جو ہلکی نجاست ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جس بھی حصے پر وہ لگی، مثال کے طور پر ہاتھ پہ ہے، پاؤں پہ ہے، ٹانگ پہ ہے، تو اس حصے کا چوتھائی حصہ اگر اس سے کم ہے، یعنی ہاتھ ہے تو ہاتھ کے چوتھائی حصے سے نجاست خفیفہ کم ہے، بازو ہے تو بازو کے چوتھائی حصے سے نجاست خفیفہ کم ہے، پیٹ ہے تو پیٹ کے چوتھائی حصے سے اگر نجاست کم ہے تو وہ پھر اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ ایک بات ذہن میں ہم سب کو یاد رکھنی ہی چاہیے کہ ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور ہر قدم پہ عمل ان کی نقش پا کے پیچھے چلنا ہے۔ تو ایک اس سے بہت زیادہ ریلیونٹ تو نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے، لیکن استحضار کے لیے کہ جب بھی غسل خانہ جایا جائے طہارت کی غرض سے، تو جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھا جائے اور دعا یہ پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر آیا جائے تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا جائے اور دعا پڑھی جائے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ پانی کے حوالے سے کہ کون سا پانی ہے جس سے نجاست جو ہے وہ، یا یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں کون سا پانی ہے جس سے وضو ہو سکتا ہے، کہ پھر اس میں نجاست کے حوالے سے پھر لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو وضو کے لیے پانی کے جو تینوں وصف ہیں، کون کون سے وصف ہیں؟ ایک اس کا مزہ، ایک یعنی اس کا ذائقہ، ایک اس کا رنگ، اور ایک اس کی بو۔ یہ تینوں وصف اگر قائم ہیں تو وضو ہو سکتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی قائم نہیں ہے تو وضو نہیں ہو سکتا۔ اب استنجا کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں کہ استنجا جو ہے وہ پانی سے بھی ہو سکتا ہے، مٹی سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بے قیمت کپڑے سے بھی ہو سکتا ہے، یا ایسی کسی بے قیمت چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے جس میں کچھ چیزوں کے استثناء کے ساتھ۔ آج کل جیسے ٹیشو پیپر ہے تو وہ بھی بے قیمت کپڑے کی اس میں آئے گا، اس سے بھی استنجا ہو سکتا ہے۔ تو اگر جو نجاست ہے وہ اپنے گندگی کے مقام سے نکل کر پھیل گئی ہے تو اس میں تو اس کو پانی سے دھونا واجب ہے، اور اگر وہ نہیں، یعنی استنجا کرنا واجب ہے، اگر وہ نہیں پھیلی تو پھر اس کو استنجا کیے بغیر بھی نماز پڑھی یعنی وضو کیا جا سکتا ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بہتر یہی ہے کہ پانی اگر موجود ہے یا اگر کوئی اسباب موجود ہیں تو استنجا کیا جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ صرف پانی سے بھی کیا جا سکتا ہے، پانی اور مٹی کے ڈھیلے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کل جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹیشو پیپر بھی مٹی کے ڈھیلے کے حکم میں آ جاتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تعداد جو ہے کہ ڈھیلے کتنے ہونے چاہیے وہ کوئی متعین نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ وہ طاق عدد میں ہوں، اور کچھ نے کہا ہے کہ 3 ہوں تو مستحب ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جیسے اگر پخانہ ہے تو پہلے کیا کیا جائے، یہ پخانہ ہے یا ایون پیشاب بھی ہے، تو اگر ڈھیلا استعمال کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گرمیوں میں پہلے آگے سے پیچھے صاف کریں، پھر پیچھے سے آگے، پھر دوبارہ آگے سے پیچھے، اور سردیوں میں الٹا ہے۔ اور عورتوں کے لیے ہمیشہ گرمی والا حکم ہی رہے گا کہ پہلے آگے سے پیچھے اور پھر بیچ میں پیچھے سے آگے اور پھر آگے سے پیچھے۔ پیشاب خانہ میں کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ ایک تو قبلہ رو ہو کر نہ بیٹھیں، نہ آپ کی پشت ہو نہ بیٹھیں۔ اس کے علاوہ بات اور بلا ضرورت کھانسنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آیت، حدیث اور کوئی بھی معظم ہستی کا نام یا ان سے ریلیونٹ کوئی تحریر وہ جیب میں اگر ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے تعویذ ہے اگر کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ آج کل ہم لوگ موبائل بھی لے جاتے ہیں غسل خانے میں، اس کا حکم اگر تو وہ جیب میں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ باہر نکالتے ہیں اور اس کی اسکرین پر
قرآن کی کوئی آیت ہے یا کسی معظم ہستی کا نام ہے تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے موبائل یا تو لے کر نہ جائیں، اگر لے کر گئے ہیں تو کوئی کال بھی آئی ہے تو اسے استعمال نہ کریں. اسی طرح بلا یہ بات ضمناً آ گئی کہ بلا وضو بھی موبائل کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے جس میں قرآن ہو، لیکن اگر اس کی اسکرین پر آیت لکھی ہوئی ہے یا اگر آپ نے قرآن شریف کھولا ہوا ہے تو موبائل کی اسکرین پر ہاتھ لگانا، ظاہر ہے بٹن بیک کرنا ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسکرین پر ہاتھ لگانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے بہت بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں بہت آئی ہیں اس حوالے سے کہ اکثر جو قبر کا عذاب ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے، تو اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ اگر پیشاب کے قطرے سوئی کا جو نکا ہوتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہے، اگر اس سے باریک ہے، یعنی نظر نہیں آتے، دیکھنے میں سے محسوس ہیں لیکن نظر نہیں آتے، تو ان کے دھونے کی ضرورت نہیں. میں نے قرآن شریف کی کچھ آیات، 2 آیات تلاوت کی، ان کا مطلب پیش خدمت کرتا ہوں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر غسل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا کوئی اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے یا کسی نے عورتوں سے ملاپ کیا ہے، ان کو چھوا ہے اور ان کو پانی نہیں ملا اور تمہیں پانی نہیں ملا، تو کسی پاک مٹی سے قصد کرو، تیمم کرو، نیت کرو، تیمم کرو. تو اس آیت کریمہ میں جو اگلا ٹکڑا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ پر تنگی کریں، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پاک کریں تاکہ اپنی نعمت کو آپ پر تمام کریں، تاکہ آپ شکر گزار بندے بن جائیں. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وضو کا کرنا، غسل کا کرنا، تیمم کا کرنا، طہارت اور پاکیزگی کا اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تام کرنے کا ذریعہ ہے، اور ناپاکی اللہ کی نعمتوں کو مسدود کرنے کا ذریعہ ہے. اور شکر گزار بندہ بننے کی بھی شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کو اختیار کرے. اور تطہیر جو ہے ایک تو جسمانی ہے جو پانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، ایک تطہیر نفس اور ایک تطہیر قلبی بھی ہے. الطہور شطر الایمان میں جسمانی اور باطنی دونوں پاکیزگیوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ نصف ایمان ہے، کیونکہ اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ ایمان تو دل کی اور قلب کی کیفیت کا نام ہے، تو یہ صفائی کیسے ایمان کے نصف ہونے کی شرط ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر باطن کا پرتو اور باطن ظاہر کا پرتو ہے. یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہم بعض دفعہ دو چیزوں کو، ایک چیز کو دو کر لیتے ہیں، دو کو ایک کر لیتے ہیں، چیز تو ایک ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کے حوالے سے بھی فکر مندی کرنی چاہیے. تو وضو کے اوپر آ جاتے ہیں، فرائض وضو. تو جس طرح کہ آیت میں جو ترتیب ہے وہی فرائض وضو ہیں، یعنی چہروں کا دھونا، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، چہروں کا دھونا، پھر ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں کا ٹخنوں تک، گٹوں تک دھونا. تو یہی ترتیب وضو میں بھی ہے. اب لیکن فرض یہ 4 ہیں، اس میں نیت بھی فرض نہیں ہے. اس کی جو سنتیں ہیں وضو کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، تاکہ دونوں ہاتھ پاک ہوں گے تو باقی جسم کو ان سے پانی لے کر پاک کیا جائے گا. بسم اللہ پڑھنا، منہ میں پانی ڈال کے اچھے سے کلی کرنا، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی مبالغے سے کام لینا اگر روزے سے نہیں ہے. دونوں کانوں کا مسح، داڑھی کا خلال، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال، 3 بار ہر عضو کو دھونا، نیت کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، ترتیب سے دھونا جو ترتیب وارد ہوئی ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا، پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو کے بعد فوراً یہ نہیں کہ پھر کہیں اور کچھ کام میں مصروف ہو گئے پھر دوبارہ دوسرا عضو دھویا. اور گردن کا مسح کے بارے میں یہ بات علماء فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یہ سنت نہیں ہے. البتہ
امام نووی شافعی امام ہیں، انہوں نے اس کو بدعت کہا ہے۔ امام حافظ عبدالقیم کی بھی، ابن قیم کی بھی یہی رائے ہے، اور امام شافعی کا ایک قول بھی اس بارے میں یہی ملتا ہے۔ ہمارے حضرت والا ڈاکٹر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ البتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کی تقلید میں اس کو مستحبات میں شمار کیا ہے۔ تو خیر دونوں گنجائش موجود ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے اس پر بھی گنجائش ہے فتویٰ کے مطابق، حضرت ڈاکٹر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق بھی گنجائش موجود ہے۔ وضو کی دعا، وضو سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے، اور جو وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ آسمان کی طرف اگر آپ باہر ہیں، باہر نہیں بھی ہیں تو اوپر سر اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ پاک مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، وجعلنی من المتطہرین، اور اللہ پاک مجھے ان لوگوں میں سے کر دیں جو بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، وجعلنی من عبادک الصالحین، اور اللہ تعالیٰ جی مجھے ان بندوں میں سے کر دیں اپنے جو کہ آپ کے بہت نیک بندے ہیں، وجعلنی من الذین، اور اللہ پاک مجھے ان میں سے کر دیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ قدر کی بھی فضیلت آئی ہے وضو کرنے کے بعد پڑھنے کی۔ نواقض وضو یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے جو بھی اخراج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خون ہے، پیپ ہے جب بہہ جائے، سونا، کروٹ کے بل، اچھا ان کے علاوہ معذرت چاہتا ہوں، پیشاب اور پاخانہ کے راستے تو علیحدہ جو بھی اخراج ہو، اس کے علاوہ خون، پیپ جب بہہ جائے، اور سونا کروٹ کے بل یا ایسا سونا کہ اس میں ٹیک لگائی ہو، اور بے ہوشی اور پاگل پن، اور رکوع سجدہ والی نماز میں کھل کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم غسل کے فرائض کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو غسل کو واجب کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ موجبات غسل جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک منی ہے، اور ایک شرمگاہوں کا ملنا ہے، اور تیسرا حیض، اور چوتھا نفاس۔ تیسرا اور چوتھا تو بالکل خواتین سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور منی اور شرمگاہوں کا ملنا ایسا ہے جو کہ غسل کو واجب کرنے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ غسل ایسے ہیں جو کہ مسنون ہیں، کچھ خاص مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ترغیب فرمائی ہے، مثال کے طور پر عیدین کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، اسی طرح احرام اور عرفہ کے موقع پر بھی یہ مسنون ہے۔ وضو اور غسل دونوں کے حوالے سے ایک سوال اکثر جو ہے وہ پوچھا بھی جاتا ہے اور ذہنوں میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان وضو کرتا ہے تو یاد آتا ہے کہ بازو تو دھوئے نہیں، بعض دفعہ وضو کرتا ہے خیال آتا ہے کہ سر کا مسح تو شاید کیا ہے یا نہیں کیا، بعض دفعہ یہی خیال غسل کے بعد بھی آتا ہے kíہ پاؤں دھونے رہ گئے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اس عضو کو دھو لیا جائے، غسل کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو اصل میں اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں حسین اور جمیل کرنا، کسی وصف میں حسن اور جمال کو کا اس طرح اختیار کرنا کہ فوقیت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب بھی ہم حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے، جملہ عبادات کے لیے، تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک زیب و زینت اختیار کر کے ان کے پاس حاضر ہوں، اور جو بھی حسن و جمال ہے اس کو اختیار کر کے پھر حاضر ہوں۔ تو یہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں اور قرآن پڑھنے میں اور جملہ عبادات میں جو بھی عابد ہے، جو بھی اللہ کے ہاں حاضر باش ہے، اس کو یہ خوبصورت بنا دیتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اب تیمم کے اوپر آتے ہیں۔ تیمم کا یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے، 1 میل کا فاصلہ اگر ہو کہ 1 میل کے فاصلے پر پانی نہیں ہے، یا مرض بڑھنے کا خوف ہو، یا سردی اتنی زیادہ ہو کہ اس سے عضو کے تلف ہو جانے یا بیمار ہو جانے کا خدشہ ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ضربیں لگائی جاتی ہیں، ایک ضرب لگا کے پھر چہرے پر اچھی طرح سے ہاتھ مل لیے جاتے ہیں، اور دوسری ضرب لگا کر ہاتھوں اور بازوؤں کو اچھے سے مل لیا جاتا ہے۔ اور اس میں نیت شرط ہے،
وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں ہے. اگر آپ کسی حوض میں تیلاب میں اتر گئے ہیں اور آپ کی نیت نہیں بھی تھی اور آپ کے کیونکہ غسل کی جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ایک دفعہ جسم پر پانی بہانا. یہ 3 فرائض ہیں. یہ 3 فرائض اگر پورے ہو جائیں، اگر آپ نے کلی بھی کر لی، ناک میں بھی پانی چلا گیا اور آپ کا جسم بھی پورا گیلا ہو گیا، تو نیت تھی یا نہیں تھی غسل ہو جائے گا. اسی طرح وضو کے بھی جو فرائض ہیں اگر وہ پورے ہو گئے ہیں تو نیت تھی یا نہیں تھی غسل جو ہے وہ ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا. اور تیمم کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہی لغوی مطلب ہی نیت اور قصد یعنی ارادہ کرنا ہے، تو اس لیے یہ نیت اور ارادے کے بغیر جو اس کے حقیقی معنی ہیں اس کے بغیر یہ تام نہیں ہوگا، یہ تیمم جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اور نواقض تیمم یعنی تیمم کو توڑنے والی چیزیں بھی وہی ہیں جو کہ نواقض وضو ہیں. اور تیمم کن چیزوں سے جائز ہے؟ پاک مٹی یا مٹی کے یا زمین کے جو بھی جیسے ریت ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو زمین سے ہی نکلنے والی ہیں، ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ عید کی نماز میں بھی اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں اور اگر میں وضو کروں گا تو میری عید کی نماز رہ جائے گی، تو اس میں آپ تیمم کر کے شامل ہو جائیں. جبکہ جمعے کی نماز میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جمعے کی نماز کے قائم مقام ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی، وہ موجود ہے، جبکہ عید کے قائم مقام کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. جی میری طرف سے اتنی ہی گفتگو تھی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اب کوئی کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو وہ کی جا سکتی ہے. جی مسواک بھی جو کرنا ہے، دانتوں کا صاف کرنا بھی، وہ وضو کی سنتوں میں شامل ہے. بالکل شکریہ جی، یہ بھی سنتوں میں اور بہت اہم سنت ہے. جی ایک ہی دفعہ کرتے ہیں. جی ایک ہی دفعہ. اس میں ظاہر کلام تو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آگے بھی کریں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. جو راجح یا زیادہ جس کو ترجیح دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ کیا جائے، یہاں سر کی طرف سے لے کے گردن کی طرف. اور گردن کا مسح تو خیر اس میں پھر بھی کلام ہے کہ مستحب ہے، لیکن جو یہ گلا ہے اس کا تو سب کے نزدیک یہ بدعت ہے. تو اگر مسح کرنا بھی ہے تو صرف ہلکا سا پیچھے ایسے کر کے ایسے نہیں کرنا، یہ بدعت ہو جائے گی. نہانے سے پہلے جو وضو ہے وہ سنتوں میں شامل ہے. یعنی غسل کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے غسل کا کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، پاک کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر پورا وضو جس طرح کیا جاتا ہے اس طرح کیا جائے، اور پاؤں بھی دھو لیے جائیں. اگر یہ خدشہ نہیں ہے کہ پاؤں میرے ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ کوئی اس میں کوئی ایسا نجاست لگ جائے گی تو اس کو پاؤں بھی پہلے دھوئے جا سکتے ہیں. اگر یہ خدشہ ہے کہ نہیں وہاں پانی جمع ہو رہا ہے، سارا پانی وہاں آ کے جمع ہو رہا ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں، تو پھر پاؤں کو بعد میں پھر دھویا جائے. جی جی یہ بھی ضروری ہے، سنتوں میں شامل ہے. انگلیوں کا جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اور پاؤں کی انگلیاں، ان کا خلال جو ہے یہ سنتوں میں شامل ہے. جی اگر اس میں خون کا رنگ جو ہے وہ غالب ہو تو پھر وضو کا اعادہ ضروری ہو جاتا ہے. اگر تھوک کا رنگ غالب ہے اور ایسا لگتا ہے کہ معمولی سی بالکل آمیزش ہے تو پھر اعادہ ضروری نہیں. اندازہ تو یہی ہے کہ شاید تیمم ہو سکتا ہو، لیکن میں چونکہ یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں اس لیے معذرت چاہتا ہوں. یہ میں خیر پوچھ کے نوٹ کر لیتا ہوں، میں پوچھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. شکریہ جی. یہ ایک مسئلہ واقعی ایسا ہے کہ اس بارے میں پڑھ نہیں سکا. جنازے میں نہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ تیسری چوتھی میں ملے تو پھر اچھا. بہرحال یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ جیسے فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا. جو تو آسانی سے اتر سکتی ہے وہ تو اتارنی ہی چاہیے. بعض دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھنس جاتا ہے، وہ اتر نہیں رہا، تو وضو بہرحال ہو جائے گا.
اصل میں نا سردیوں میں یہ بڑا کامن ہے کہ وضو کر لیتے ہیں. اگر ظہر کے ٹائم کیا ہے تو عشاء کی اثر میں ہو گئی ہے تو وہ اثر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم وضو کرتے ہیں پاؤں میں. جی ہاں، ہمارا جو اس میں موقف ہے وہ تو یہی ہے کہ جو جرابیں ہیں وہ تو چمڑے کی جرابیں، جس میں مسال الخفین کا جو مسئلہ ہے وہ چمڑے کی جرابوں پر ہوتا ہے، کپڑے کی جرابوں پر نہیں ہوتا. کچھ لوگ خیر اس قول پہ گئے ہیں لیکن وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کوئی کپڑا ہو جس میں کہ پانی نہ جاتا ہو، کوئی ایسا موٹا کپڑا ہے، بالفرض کوئی ایسا کپڑا بن جائے، یا کوئی ایسا کپڑا ہے جس میں پانی نہیں جا سکتا، اس میں بہرحال اگرچہ وہ کپڑا ہی ہو اس میں بہرحال مسال الخفین کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن عام جراب میں مسال الخفین کی گنجائش نہیں ہے. ویسے مسال الخفین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 3 انگلیاں جو ہے نا، یہ جو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر واپس اس طرف نیچے نہیں کرنا ہوتا، صرف اوپر یہاں ایسے کرنا ہے بس. اور اس میں بھی جو احکام یہ ہے کہ مقیم اور سفر کے احکام مختلف ہیں. اگر مقیم ہے یعنی اسی شہر میں ہیں آپ تو پھر تو 1 دن کے لیے وہ آپ کا وہ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے 1 دن تک وہ اس کی ویلیڈیٹی ہے. اور اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر اس کی 3 دن اور 3 راتیں، اس کی 1 دن اور 1 رات. دوسرا پھر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جی کہ وہ وضو کا جو ایک طریقہ یعنی مسنون ایک طریقہ ایک دفعہ دوبارہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہاتھوں کو صاف کر لیا جائے، اچھے سے دھو لیا جائے. اس کے بعد منہ میں کلی اچھے سے 3 دفعہ کی جائے اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. اور اس کے بعد منہ کو دھو لیا جائے 3 دفعہ، سر کی پیشانی کا جو آخری کنارہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، ٹھیک ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. اور اسی کے ساتھ حضرت والا نے بھی اس میں گلدستہ نماز میں لکھا ہے کہ اسی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے دائیں طرف پانی لے کے داڑھی کو، اور بائیں ہاتھ سے بائیں طرف، اور دائیں ہاتھ سے اس طرح بھی پانی لے کے کر لیا جائے، اور اسی وقت خلاج بھی کر لیا جائے. ایک ہی دفعہ کرنا ہے، ایک ہی دفعہ اچھے سے کر لیں. باقی اس میں تفصیل یہ ہے کہ جن لوگوں کی تو داڑھیاں ذرا گھنی ہوتی ہیں، اگر وہ اوپر بھی پانی بہہ جائے اور بے شک وہ نہ جا سکے جڑوں میں تو ان کا وضو ہو جائے گا. اور جن لوگوں کی داڑھیاں جو ہیں وہ گھنی نہیں ہیں اور اس میں پانی جڑوں میں پہنچ سکتا ہے تو ان کا جڑوں میں پہنچانا ضروری ہوگا. اچھا، اس کے بعد پھر ہاتھ دھو لیا جائیں 3 اور یہاں تک بازوؤں تک، یہ کوہنیوں تک 3 دفعہ. پھر اس کے بعد سر کا مسح 3 انگلیوں سے لے کے ایسے پیچھے، پھر یہ جو شہادت کی انگلی سے کان کے اندر، انگوٹھے سے کان کے باہر، اور اگر گردن کا مسح کرنا چاہیں تو پیچھے بالکل ہلکا سا یہ. اور اس کے بعد پھر پاؤں کو دھو لیا جائے اور باقی سنتوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. قبلہ روح ہو کے بیٹھنا، بسم اللہ شروع میں پڑھ لینا اور نیت کرنا، اور انگلیوں کا جو ہے وہ خلال کرنا، یہ سب کو بھی. اور اسی طرح غسل کا اگر ہم کریں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو وضو کر لیا جائے. وضو کرنے کے بعد کلی کی جائے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. جیسے پہلے عرض کیا تھا وضو سے اگر نہیں ہے تو اس میں مبالغہ کیا جائے. اور اس کے بعد اپنے کندھوں پر بھی پانی جو ہے وہ ڈال لیا جائے 3 دفعہ. اور اس سے پہلے بہتر ہے کہ اچھی طرح آپ ہاتھ پھیر لیں تاکہ کوئی عضو خشک نہ رہے اور پانی اچھے سے بہہ جائے. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جگہ آپ کھڑے تھے جہاں پہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ گندے ہو گئے ہیں دوبارہ سے، تو پاؤں کو دوبارہ دھو لیا جائے. بیٹھ کے کرنا چونکہ مسنون ہے افضل ہے جی، اس لیے. ایک مسئلہ اور ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ بعض دفعہ بچوں کے پیشاب اور پخانے کو نجاست خفیفہ سمجھا جاتا ہے. وہی نجاست غلیظہ میں ہی شامل ہے، نجاست خفیفہ نہیں ہے، چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہی ہو. استنجا کا سب سے پہلے تو مقصد جو ہے وہ واضح ہو کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے. اور اگر نجاست ایسی ہے جو پانی
صرف پانی لگا کے دور ہو جائے گی تو اس میں پانی لگا لیا جائے، اور اگر نجاست ایسی ہے کہ وہ صرف پانی سے دور نہیں ہوگی تو پھر آپ کو ہاتھ کا استعمال بھی کرنا پڑے گا۔ اور اسی لیے وہ جو ڈھیلے ہیں وہ پہلے یوز ہوتے تھے، وہ اسی لیے یوز ہوتے تھے، آج کل ٹیشو پیپرز کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کر سکتے ہیں کہ ٹیشو کو پہلے استعمال کر لیں، پھر ایک دفعہ اس سے جب نجاست جو ارد گرد لگی تھی وہ صاف ہو گئی پھر پانی سے استعمال کر لیں۔ بہرحال جیسے بھی کر لیں، پانی سے صرف بھی ہو سکتی ہے، صرف ٹیشو سے بھی ہو سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں سے ہو تو سب سے اچھا ہے۔ اس میں یہ ہے نا جی کہ اگر تو وہاں وہ پانی رہ گیا ہے، اگر تو وہاں نجاست لگی بھی ہے، نجاست لگی ہوئی تو وہ نجاست تو ناپاک ہے، لیکن اگر کوئی پانی ہے ایسا جو اس کو صاف کر رہا ہے اور وہ پانی آپ کو ٹچ ہو گیا تو وہ پاک، خود تو پاک نہیں ہے پانی، لیکن آپ کو ناپاک کرنے والا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، بہتر ہے، خاص طور پہ اگر جن کے ہاں یہ قطرے رہ جاتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے۔ اور اس میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے غالباً یہ لکھا ہے کہ جو خصیوں کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے نا، وہاں اگر آپ تھوڑا سا پریشر دیں تو جو قطرے رہ جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح ہمارے بھائی نے فرمایا ہے کہ بالکل جو خاص حصہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا پریس کر کے جس طرح اسٹرو کو کیا جاتا ہے تاکہ جو قطرے ہیں اس میں سے وہ نکل جائے۔ پھر بھی اگر رہ جائیں تو انتظار کیا جانا چاہیے کہ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ جتنے بھی جس کو لگتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے واش روم سے پوری فراغت کر کے آنا چاہیے، اور اس مسئلے میں چھینٹوں سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ظاہری اور باطنی جو بات کی ہے وہ اس پہ بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ باطن بھی ہمارا صاف اور پاک ہونا چاہیے اور اس کی بھی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دل و دماغ میں جو خیالات پکتے رہتے ہیں ان سے دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آج کل کا مسئلہ ویسے تو ہمیشہ سے ہی رہا، لیکن ہمارے معاشرتی اور اخلاقی رویوں میں یہ بہت ایک مرض بن گیا۔ اور ویسے بھی یہ جو فکری انتشار بھی جو ہے، جس میں یہ پرنٹ میڈیا کا بھی رول ہے کہ یہ اتنے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں اس میں ہر طرح کا مٹیریل ہے، تو ان سے بھی کوشش کرنی چاہیے بھی اس پہ بھی استغفار پڑھیں۔ اور یہ جو خاص طور پہ نفی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، وہ نفی کو جب لا
لا کو کھینچیں تو دماغ تک لے جائیں، تاکہ اس جتنے بھی یہ سارے اس میں اعضاء ہمارے ہیں ان کی صفائی ذہن میں کریں کہ بالکل سلیٹ خالی ہو گئی، پھر اس پہ اللہ کا نام پک جائے تو وہ الحمدللہ ایک باطنی طہارت کے حوالے سے یہ جو لا پھیرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو لا کو کھینچیں کہ یہ عام طور پہ تو ہمارے صوفیاء نے یہی کہا ہے کہ یہاں دل سے نکال کے اور لطیفہ نفس سے کھینچ کے کندھے سے بائیں کندھے سے پیچھے پھینکنے کا تصور کرنا، لیکن اس حوالے سے یہ جو اب آج کل دماغوں میں گندگی بھری ہوئی ہے اس کے لیے بابا جان نے ایک یہ فرمایا تھا کہ اس لا کو دماغ تک لے وہاں تک سب صاف ہو، اس پریکٹس کو بار بار کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے قلب کو دماغ اور قلب کو پاک کرنے کا کوشش کرتے رہنا، اس پہ توجہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو کام جس کی فکر کریں گے وہی کام جس کی نہیں کریں گے وہ پھر رہ جاتا ہے۔ وہ تو نہیں ہے مجھے مسئلہ کہ وہ اگر ہو گئے ہیں گر گئے ہیں تو اس کپڑے کو سارے کو بدلنے کی تو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا حکم ہے، اس کا تو یہی ہے کہ اس پہ پانی بہا دیں یا پانی سے دھو دیں، ٹھیک، پانی کو صابن بھی لگانے کی ضرورت نہیں، پانی سے اگر ایسی اجازت ہے پانی سے رہ جائے گی اس کے بعد آرام سے تنگی تو نہیں ہے جیسے انہوں نے پڑھا کہ ماں یہ جلال تمہارا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا کہ بندے کو خام خواہ بھی کرنے چاہتا، اللہ کا تو یہی ہے کہ ایک تو طہارت پھر اس سے اپنے نعمتوں کی تقدیم۔ بابا جان سے یہ لمبی بات اس سلسلے میں کل پھر ذہن میں آئی ہے کہ یہ خود وضو بھی ایک عبادت ہے، اور صوفیاء نے اس کی تاکید کی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ جن کا وضو زیادہ دیر تک رہ جاتا ہے وہ تو کوشش کریں کہ جب تک جاگ رہے ہیں اس وقت تک باوضو رہیں، اس سے بھی یہ طہارت حاصل ہوتی ہے، جس میں ظاہری اور باطنی ہم کہہ رہے ہیں اس میں بھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں جن کا کوئی مجبوری ہے کہ ایک نماز کے لیے قائم رکھنا ہی مشکل ہے تو ان کے لیے تو پھر وہ تو بجائے سارا دن وضو کر سکتے ہیں، لیکن اکثر دو صبح یا تین تک 4 گھنٹے 6 گھنٹے وضو قائم رہ جاتے ہیں، جن کے اس طرح رہ جاتے ہیں انہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ مستقل وضو سے یہ خود ایک عبادت بھی ہے اور اس سے بھی ایک طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور اپنے مزید میں ایک تو یہ ہے کہ نشان جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، نشان کا صاف ہونا، جو نجاست غلیظہ ہے اس کا صاف ہونا ضروری ہے، لیکن بعض دفعہ بہت زیادہ دھونے سے بار بار دھونے سے بھی اگر کوئی دھبا رہ جائے تو اس کی گنجائش ہے، بہرحال یہ ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ بار بار دھونے کے بعد ضرور آپ کی طرف سے یا صابن سے ہی صاف کرنا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کا نشان شروع میں اگر آپ کر لیں گے تو میرا نہیں خیال میں اس میں نشان رہے گا نہیں، نشان رہنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا پرانا ہو جائے کپڑے کا حصہ بن جائے تو وہ بار بار آپ کر بھی نہیں پھر بھی نہیں صاف ہو رہا تو اس میں گنجائش ہے۔ وہی عرض ہے کہ جو اگر تو وضو کی بات کریں اگر چوتھائی سر کا ہو سکتا ہے، یعنی اس مسئلے کی تحقیق تو بہرحال مجھے نہیں پتہ، یہ جو سنا ہوا ہے میں نے
وہ تو یہی بات ہے کہ اگر بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچے پانی، اور ایون یہ کہ خواتین جنہوں نے اپنی چٹیاں باندھی ہوئی ہے، اگر تو پانی ان کی جڑوں تک پہنچ جائے گا تو بے شک چٹیاں نہ کھولیں، لیکن اگر وہ نہیں پہنچے گا، اس طرح کی چٹیاں ہے، تو پھر اس کو کھول لینا چاہیے۔ بالوں کی جڑوں تک غسل میں تو پانی پہنچانا فرض ہے۔ البتہ جو وضو ہے اس میں یہ کہ اگر چوتھائی سر، کیونکہ کچھ حصے پہ لگایا ہوگا کچھ پہ نہیں لگایا ہوگا، چوتھائی سر کا اگر مسح ہو جائے تو پھر اس سے جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ تحقیق طلب ہے۔ نہیں، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ ویسے ابھی لائچی کھا لیا کر، نماز سے کھلونا سے لائچی کھا